اسم ظاہر یہ غائب کے درجے میں، جس طرح جو ہے وہ ضمیر غائب ہوتی ہے ایسے ہی جو ہے وہ اسم ظاہر بھی غائب کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو کلام کا تقاضا یہ تھا کہ کلام جو ہے وہ غیبت سے ہو، لیکن غیبت کا جو کو ترک کر کے کلام جو کیا گیا ہے وہ متکلم تقاضا یہ تھا کلام کا یہاں پر کہ تکلم کے صیغے کے ساتھ ہو، متکلم کے صیغے کے ساتھ ہو، لیکن متکلم کا صیغہ ترک کر کے یہاں پر غیبت کے طور پر جو ہے وہ کلام کیا گیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس کو علم بلاغت کی معانی کی کتابوں میں آپ پڑھ چکے ہو کہ کلام جو ہے وہ کسی وجہ سے ہے نا غیبت سے خطاب کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ خطاب سے تکلم کی طرف ہوتا ہے، التفات جسے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بیٹا؟ التفات پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ تو یہاں پر جو ہے وہ التفات ہے، اور یہ التفات کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو تعلیم دے رہا ہے، تلقین کر رہا ہے کہ کس طرح تم معبود برحق کی تعریف کرو، تعریف کرنے کا انہیں طریقہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر الحمدللہ نہ کہہ کر کے الحمدللہ کہا گیا کہ تم لوگ جب تعریف کرو تو اس طرح جو ہے وہ کرو۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں۔ تو یہاں پر اسی سوال مقدر کا جواب دیا گیا کہ الحمدللہ کے بجائے الحمدللہ کیوں کہا گیا، تو اس کا جواب ہے سوال مقدر ذہن میں رکھنا۔ یہاں جگہ جگہ ان کی تفسیر میں سوال مقدر کا یہ جواب ہوتے ہیں، سوال کا ذکر نہیں ہوتا، جواب ہوتا ہے، تو سمجھنا۔ لقد اللہ عبادہ، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو تلقین فرمائی، وفقہہم، اور ان کو یہ تعلیم دی کہ کیف یثنون علیہ، کہ وہ کس طرح اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں، ہے نا، ویحمدونہ علی اجزل، اور اس کی تعریف کس طرح جو ہے وہ کریں، اس کی تعریف و توصیف، اس کی حمد و ثنا کس طرح جو ہے وہ کریں، کس طریقے سے کریں، اس کی تعلیم دی گئی ہے اس میں، اور اس کا طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آگے جو آ رہی ہے عبارت وہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ تعریف و توصیف، حمد و ثنا، شکر، یہ کسی نعمت کے بدلے میں ہوتا ہے، اور وہ بھی بڑی نعمت کے بدلے میں، ہے نا۔ شکر جو واجب پڑا ہے ضابطہ، تو وہ کون سی ایسی نعمت ہے کہ جس کی بنیاد پر شکر اور حمد و ثنا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے؟ تو کہا کہ نعمتیں تو بہت ہیں، ان میں سے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ دین کی نعمت ہے، مذہب اسلام کی جو ہے وہ نعمت ہے، جس سے ہمیں اللہ رب العزت نے سرفراز کیا۔ پھر اس دینی نعمتوں میں سے بھی سب سے عظیم جو نعمت ہے وہ اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اتاری گئی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ طریقہ تلقین فرمایا کہ تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، تمام نعمتوں کی بنیاد پر اس کی حمد و ثنا کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پر اس انداز میں تعریف کرنے کا طریقہ اس لیے بتایا گیا کہ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ کتاب ہے، لہٰذا کتاب کا ذکر کر کے تم اللہ کی حمد و ثنا کرو، ہے نا۔ تو اسی کا الا اجزل، ہے نا، نعمائہ علیہم، کہ ان پر بندوں پر اللہ رب العزت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، اجزل سب سے بڑی نعمت ہے، وہی نعمت الاسلام، وہ نعمت اسلام ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وما انزل علی محمد، اسی پر عطف ہے اجزل پر، اور وہ کتاب ہے جس کا نزول ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہوا، الذی ہوا سبب نجاتہم، جو ان کی نجات کا سبب ہے۔ یعنی نعمتیں تو بہت ہیں، خاص طور پر عبد اور کتاب کے ذریعے سے تعریف کرنے کی تعلیم کیوں دی گئی؟ تو اس کی وجہ بتائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، اور ان نعمت اسلام میں سے بھی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ کتاب الہی ہے کہ جس کا نزول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ سب سے بڑی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہوا سبب نجاتہم، یہ ان کی نجات کا سبب ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب پتہ یہ چلا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب یعنی قرآن کریم جو ہے وہ کو نازل فرمایا۔ اور یہ تعریف ہم اس لیے کریں گے کہ چونکہ ہمارے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں، نعمتوں کی بارش ہوئی ہے، ان میں سے سب سے عظیم جو نعمت ہے وہ
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے، جنہوں نے ہمیں دین کی راہ دکھائی ہے نا، دین کی راہ جو ہے دین کی بات سکھائی، اور ان میں سے بھی سب سے بڑی نعمت وہ قرآن کریم ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ کی جو ہے وہ اس کے ذکر کے ساتھ اللہ کی تعریف و توصیف کی گئی۔ اب اس کتاب کی پہلی صفت وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کچھ بھی کجی نہ رکھی، کوئی کجی نہ رکھی، کوئی ٹیڑھا پن نہ رکھا، کجی نہ رکھی۔ یہ اس کی صفت ہے کتاب کی۔ عوج ایک ہے اور ایک ہے عوج، ہے نا۔ حقیقت کے اعتبار سے جو ٹیڑھا پن ہوتا ہے، ٹیڑھا پن کا مطلب یہ ہے نا ضد ہے کس کی؟ سوا کی۔ ایک چیز یکسار ہو، بالکل یکساں ہو، مسطح ہو، بالکل جو ہے وہ پلین ہو، ہے نا، اور اس میں اگر کوئی انحراف پایا جائے تو اس کو جو ہے وہ عوج کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ عوج ہے۔ حقیقت میں جو کجی ہے وہ اعیان میں ہوتی ہے، محسوس اشیاء میں ہوتی ہے، جو وہ اپنا وجود حسی جو چیزیں رکھتی ہیں، ہے نا، اعیان والی ہیں، جرم والی ہیں، ان کے اندر جب ہے نا جو پلین سے ہٹ کر کے کچھ انحراف ہو، اوبڑ کھاوڑ ہو، تو اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ٹیڑھا پن ہے۔ جیسے کہ جو ہے وہ لکڑی میں یکساں نہ ہو، پلین نہ ہو، بالکل سیدھی نہ ہو، بلکہ تھوڑی سی منحرف ہو، اٹھی ہوئی ہو، تو کہا جاتا ہے کہ یہ لکڑی جو ہے وہ ٹیڑھی ہے، یہ چھڑی جو ہے وہ ٹیڑھی ہے، اس دیوار میں جو ہے وہ ٹیڑھا پن ہے۔ تو حقیقت میں جو کجی ہوتی ہے وہ اعیان میں ہوتی ہے، اور یہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ کتاب میں نہیں ہے، تو کتاب کس کا نام ہے بیٹا؟ معانی کے نام ہے۔ ان معانی کا تعلق جو ہے وہ اعیان سے نہیں ہے، محسوس اشیاء وجود حسی وہ اپنا نہیں رکھتی، تو پھر جو ہے وہ عوج اس میں کس پرکار کا ہوگا، کس طرح کا ہوگا، کیسے جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ٹیڑھا پن ہے؟ کیوں اس کی جو ہے وہ صفت لائی گئی، ہے نا؟ تو کہا گیا کہ حقیقت میں کجی بلا شبہ اعیان میں ہی پائی جاتی ہے، محسوس اشیاء میں پائی جاتی ہے، یعنی جن کا ادراک ہے نا حواس سے ہو سکے، ہے نا، ان کو ہی کہا۔ لیکن مجازن معانی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کس پر ہوتا ہے؟ معانی پر، یعنی محسوس اشیاء کا ٹیڑھا پن یہ ہے کہ وہ پلین سے ہٹ کر کے ہو، پلین سے منحرف ہو، ہے نا، یکساں نہ ہو، بلکہ اس میں اوبڑ کھاوڑ پنا ہو۔ اور معانی کی کجی یہ ہے کہ جو اس کی جو صحت ہے، اس کی جو صلاح ہے، صحیح معانی ہے، ان معانی میں صحت نہ ہو، بلکہ صحت کی بجائے فساد ہو، حکمت کی بات نہ ہو، بلکہ اس میں خراب باتیں ہوں، حکمت غیر حکمت والی جو ہے وہ اشیاء ہوں، یہ جو ہے وہ معانی کا جو ہے وہ معانی کی کجی ہوئی، ہے نا، معانی کی کجی ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ حقیقی اعتبار سے عوج جو پایا جاتا ہے وہ کس میں پایا جاتا ہے؟ اعیان میں۔ اور معانی میں عوج کا معانی پر جو اطلاق ہوتا ہے وہ کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ مجازن۔ تو کہتے ہیں کہ کیا دونوں کہاں معانی کی کجی مراد ہے اور کہاں ہے نا اعیان کی کجی مراد ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی تعیین ہو سکتی ہے؟ تو کہا ہاں، اسی وجہ سے کہ اعیان میں بھی کجی پائی جاتی ہے، معانی میں بھی کجی پائی جاتی ہے، تو دونوں کے لیے لفظ کلمہ عوج میں تبدیلی کر دی گئی کہ عوج اور عوج دو طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ کیسے؟ عوج اور عوج۔ عوج اور عوج دونوں کا تعلق جو ہے وہ معانی سے ہے، لیکن اعیان میں اگر کجی بیان کرنا مقصود ہو تو ایسی صورت میں صرف عوج لائیں گے، عوج نہیں لائیں گے، سمجھے؟ یعنی معانی کے لیے عوج اور عوج عام ہے، اور اعیان کی کجی کو بیان کرنے کے لیے عوج ہے۔ تو اسی کا
اے شیئا من العوج، یعنی کچھ بھی کجی نہیں۔ تو یہ شیئن کہاں سے نکال لیا علامہ نصفی نے؟ قرآن نے تو صرف یہ کہا ولم یجعل لہ عوجا، تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ آپ نے ایک ضابطہ پڑھا ہے کہ نکرہ جب تحت نفی ہو، ہے نا، تو اس میں عموم ہوتا ہے۔ یہاں پر ولم یجعل کے تحت آیا ہے عوج، اور عوج جو ہے وہ نکرہ ہے، تو اس وجہ سے علامہ نصفی نے شیئا من العوج کہا عموم، کہ کچھ بھی، کسی بھی پرکار کا، کسی بھی طریقے کا اس میں عوج نہیں ہے، کسی طریقے کی اس میں کجی نہیں ہے۔ والعوج فی المعانی، کہتے کہ جو ہے وہ معانی میں جو عوج ہوتا ہے کل عوج فی العیان، اعیان میں عوج کے مثل ہوتا ہے، یعنی اعیان میں جو کجی ہوتی ہے ویسے معانی میں بھی جو ہے وہ کجی ہوتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اعیان میں جو کجی ہوتی ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے ہے، معانی میں جو کجی کا اطلاق ہو رہا ہے وہ مجاز کے اعتبار سے ہے نا۔ یقال فی رائہ، کہتے ہیں کیا اس کی کوئی نظیر بھی ہے تمہارے پاس کہ معانی میں بھی جو ہے وہ عوج ہوتا ہے اور جو ہے وہ اعیان میں، اعیان کے مثل ہوتا ہے، کوئی نظیر ہے؟ کہاں؟ اہل عرب بولتے ہیں رایہ فی رائہ عوج، اس کی رائے میں کجی ہے۔ تو رائے تو محسوس وجود حسی نہیں رکھتی، معنی میں سے ہے، اہل عرب بولتے ہیں۔ وفی عصاہ عوج، اہل عرب بولتے ہیں اس کے ڈنڈے میں، اس کی لاٹھی میں کجی ہے۔ تو دونوں طریقے سے بولا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس طرح معانی پر ہے نا کجی کا اطلاق ہوتا ہے، ایسے ہی جس طرح اعیان پر کجی کا اطلاق ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ معانی پر بھی کجی کا اطلاق ہوتا ہے۔ سمجھ آیا؟ تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ حقیقت میں تو کجی اسی میں ہی پا جاتی ہے۔ معنی کی کجی سے مراد کیا ہے؟ ٹیڑھا پن تو وہی ہوگا کہ جس کا ادراک حواس سے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ معانی میں کجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا ادراک جو ہے وہ بصیرت سے اور بصارت دونوں سے ہو سکتا ہے، اور اعیان میں جو کجی ہوتی ہے اس کا ادراک صرف حواس سے ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کجی کیا ہے؟ بھئی ڈنڈے میں ٹیڑھا پن، دیوار میں ٹیڑھا پن، وہ تو آپ کو دکھ رہا ہے، آپ سمجھ گئے۔ معانی کا ٹیڑھا پن کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو وہ مراد بتا رہے ہیں۔ والمراد نفی الاختلاف والتناقض عن معانی ہے، اس کی کجی یہ ہے کہ معانی میں تناقض ہو، معانی میں اختلاف ہو، یہی کجی ہے معانی کی۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے ولم یجعل لہ عوجا سے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی جو معانی ہیں ان سے تناقض اور اختلاف کی جو ہے وہ نفی کی ہے، کہ ان معانی میں نہ تو تناقض ہے نہ اختلاف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہے نا نفی پر ہی اس کا عطف ہے۔ وخروج شیء منہ من الحکمہ، اور اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ حکمت سے خارج نہیں ہے نا، اس کی جو ہے وہ کی گئی ہے کہ اس کے خروج کی نفی کی گئی ہے، کہ اس کے معانی میں سے کوئی بھی چیز حکمت سے خارج ہو، اس کی نفی کی گئی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ معانی میں کجی کا نہ ہونا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے معانی میں نہ تو تناقض پایا جا رہا ہے نہ کسی طریقے کا اختلاف ہے، اور اس کے معانی میں سے کوئی بھی معنی حکمت سے خارج نہیں ہے۔ تو ولم یجعل لہ عوجا کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس کے معانی میں نہ تو کوئی اختلاف رکھا ہے اور نہ ہی کوئی تناقض رکھا ہے، اور نہ ہی اس کے معانی جو ہے وہ حکمت سے خالی ہے بلکہ حکمت سے پر ہے۔ ولم یجعل لہ عوجا کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس طریقے سے ترجمہ ہوگا، ہے نا، اس میں کچھ بھی کجی نہ رکھی، یعنی مطلب کیا ہے کہ قرآن کریم تناقض سے پاک ہے، اختلاف سے پاک ہے، اور عدم حکمت سے پاک ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب دوسری صفت قیمن، اور یہ جو ہے وہ سیدھا ہے، ولم یجعل لہ عوجا، ہے نا، اس میں کجی نہیں ہے بلکہ اس میں سیدھا پن رکھا ہے، اس کو سیدھا مستقیم بنایا ہے۔ ایک اعتراض، اس کا جواب۔ اللہ رب العزت نے جب یہ فرما دیا کہ اس کے اندر کجی نہیں رکھی، تو کجی کا نہ ہونا، جب کجی کی نفی ہو گئی تو کجی کی نفی یہ اس کی استقامت کا ثبوت ہے کہ نہیں، آٹومیٹک ہے کہ نہیں؟ اب الگ سے کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ قیم بھی ہے۔ بھائی کوئی چیز جو ہے وہ ٹیڑھی نہیں ہے نا، یہ چیز ٹیڑھی نہیں، دیوار ٹیڑھی نہیں ہے بلکہ سیدھی ہے، بلکہ سیدھی کہنے کی ضرورت ہے۔ اب اسی سمجھ لیا جائے گا کہ جو چیز ٹیڑھی نہیں ہوگی وہ لا محالہ سیدھی ہوگی۔ تو پھر جس چیز، اور قرآن جو ہے وہ جامعیت رکھتا ہے اپنے اندر، ہے نا، حد اعجاز سے بلند و برتر ہے یہ قرآن کریم،
اور اعجاز کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں وہ حذف و اضافے سے خالی ہو، تو اللہ رب العزت نے اس میں جو ہے وہ اضافہ کیوں فرمایا جس کی ضرورت نہیں تھی، اس کو کیوں بیان فرمایا؟ یہ ایک سوال اس کا جواب۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تاکید کے لیے، کچھ چیزیں تاکید کے لیے آتی ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے کہا ہماری زبان سے بلا ساختہ نکلا تھا کہ دیوار ٹیڑھی نہیں ہے بلکہ سیدھی ہے، یعنی تاکید کے لیے کبھی کبھی کلام لایا جاتا ہے نا، ہندی کی چندی کی جاتی ہے تاکہ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ ارے کوئی آدمی سمجھا، کسی کے سامنے بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے اس میں کجی نہیں رکھی، تو اس کے ذہن میں آیا چلو بڑی کجی ہو سکتا نہ ہو، لیکن چھوٹی موٹی اگر خوردبین سے دیکھی جائے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کجی نکل آئے، ہے نا۔ ہاں، جب دور سے ایک چیز وہ ہے سیدھی لگتی ہے، لیکن جب انجینئر اپنے ناپ تول سے جو ہے وہ اسے ناپتا ہے، کسوٹی پر پرکھتا ہے، تو کہیں نہ کہیں سود بھر جو ہے وہ فرق نکل آتا ہے۔ تو ممکن ہے قرآن کریم میں ایسا نکل آئے تو قیم کہہ کر کے اللہ رب العزت نے اس کی بھی نفی کی کہ ذرہ برابر کسی بھی طریقے سے اس میں کجی کا ہونا تو دور کی بات، کجی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔